السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے وہ نعمت ہے جس کی احتیاط کرنی پڑتی ہے، یعنی اس کا استعمال جو ہے وہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ضرورت کے مطابق کر سکتے ہیں، اور وہ بھی ضرورت جو بہت عین ضرورت ہو۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو زبان کی احتیاط کرتے تھے اور یہی احتیاط انہیں جنت میں لے گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک دن کہ ایک شخص اہل جنت سے یہاں آئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دروازے کی طرف غور سے دیکھتے رہے کہ اچانک ایک شخص دروازے کے اندر داخل ہوا، اور وہ شخص تھا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ عبداللہ بن سلام وہ صحابی ہیں جو پہلے یہودی تھے، اسلام قبول کیا، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اسلام قبول کیا اور اسلام میں پھر ایسے داخل ہوئے کہ الحمدللہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بن گئے۔ جب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے میں داخل ہوئے تو لوگوں نے ان کو خوشخبری سنا دی کہ آپ اہل جنت میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں پہلے ہی فرما دیا ہے کہ جو شخص اب آئے گا یہاں پر وہ جنتی ہوگا۔ پھر لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے یہ خوشخبری سنائی گئی؟ انہوں نے فرمایا کہ میرا عمل تو بہت تھوڑا ہے، میں نے کبھی اس کام کے بارے میں لوگوں سے نہیں پوچھا جس سے میرا تعلق نہ ہوتا ہو، اور نہ میں نے لوگوں کی بدخوئی کی۔ گویا انہوں نے اپنی زبان کی بہت حفاظت کی، احتیاط سے اس کو چلایا، اپنی ضرورت کے سوا کوئی بات نہیں کی اور کسی کی بدخوئی بھی نہیں کی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ جنت کے حقدار بنے زبان کی احتیاط سے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں اگر وہ ایک لفظ میں ادا ہو جائے تو دوسرا لفظ نہ بولا جائے، کیونکہ دوسرا لفظ فضول ہوگا اور بولنے والے کی گردن پر وبال ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک بخت وہ شخص ہے جس نے فضول باتوں سے خود کو روکا اور راہ خدا میں زیادہ مال صرف کیا۔ لیکن آپ دیکھیں لوگ اس کے الٹ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کو زبان درازی سے بدتر کوئی چیز نہیں دی گئی۔ تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ تو کہے گا اسے تیرے حساب میں لکھا جائے گا، یعنی بندہ جو بات کرتا ہے اس کی ہر بات کو لکھ دیا جاتا ہے۔ فرشتے میدان میں بیٹھے ہیں، یہ ہمارے کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، جو بات ہم کرتے ہیں فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ کوئی بات بندہ جو زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو، یعنی محافظ فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے
جو ہی بندہ بات نکالتا ہے منہ سے وہ اس کو فوراً لکھ لیتا ہے۔ غور کریں، اگر فضول باتوں کے لکھنے سے آپ دیکھیں کتنے رجسٹر بھریں گے ہمارے۔ بہتر ہے کہ اگر ہم فضول باتوں کو چھوڑ دیں اور وہ بات کریں جو ضرورت کی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اسی زبان کی احتیاط کی وجہ سے جنت میں مقام پائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زبان سے کچھ باطل باتیں کر جاتا ہے، کچھ گناہ کی باتیں کر جاتا ہے۔ باطل وہ باتیں ہوتی ہیں جو بدعات میں ہوتی ہیں، یعنی جو کہ دین میں کچھ فضول باتیں بندہ کر جاتا ہے تو وہ بدعات میں شمار ہو جاتی ہیں۔ اور بعض اوقات بندہ گناہ اور فسق و فجور میں پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ دوسروں کے گناہ کی باتیں بندہ کرتا ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ گار ہے، کوئی غلطیاں کسی نے کی ہیں اور اس کی گناہوں کی سٹوری جو ہے، کہانی جو ہے، وہ دوسروں کے سامنے کھول کے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ کوئی سننا نہیں چاہ رہا ہوتا، وہ خود شروع کر دیتا ہے، دوسروں کی توجہ اپنی طرف کر لیتا ہے۔ اور بعض فسق و فجور والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بے حیائی، برائی کی باتیں اور مذاق کی باتوں میں دوسروں کو للچاتے ہیں، ان کی طرف ان کا ذہن اس طرف کر کے وہ محفل کو سمجھتے ہیں ہم بڑا گرم کر رہے ہیں، لیکن اصل میں وہ گناہ کما رہے ہوتے ہیں۔ شراب نوشی کی محفلیں، مجلسیں، بے حیائی کی باتیں، اور بعض عورتیں، لڑکیاں، لڑکے فلموں کی، ڈراموں کی، جنسی باتیں اور فکشن کی باتیں اور ایک دوسرے سے وہ کرتے ہیں۔ آج کل تو یہ سب کچھ سوشل میڈیا میں، موبائل اور دوسری کئی ایپس ہیں جس میں یہ مختلف قسم کی باتیں، بلکہ مختلف قسم کے پوز بنا کر جسم کی شکلیں بھی تک دکھا دیتے ہیں لوگ۔ یہ سب جو بندہ بات کرتا ہے، جب اس بات کو لکھتا ہے تو وہ بھی ذہن سے سوچ کے لکھتا ہے نا۔ تو فسق و فجور کی باتیں اور حکایتیں اور جنسی باتیں اور دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان جو جھگڑے ہوئے ان کی باتیں، میاں بیوی کے اندرونی معاملات کی باتیں، فحش باتیں اور بے حیائی اور برائی کی باتیں، اور اپنے علاقے میں، محفل میں، مجلس میں ہمسایوں کی اور سب کی وہ باتیں جو فضول ہیں، جو غیبت، چغلی، بہتان، بے حیائی، فحاشی اور غلط کاموں پر مشتمل ہیں، وہ باتیں کرنا دوسروں کو۔ بعض لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے دوسروں کو ہنساتے ہیں مذاق کر کے، اور سب مذاق جو ہیں فضول، ایسے غلط قسم کی باتیں کر کے ہنساتے ہیں لوگوں کو۔ یہ سب فضول ہیں۔ اسی طرح سے جتنا زیادہ زبان کو فضول بندہ استعمال کرے گا، اتنا اللہ کی رحمتوں سے گرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا ہوگا جسے بات کہنے میں خوف نہ ہوگا اور بات کو حقیر نہ جانے گا، اور بات اسے جہنم میں لے جائے گی، اور کوئی ایسا ہوگا جس کی بے تکلف کی ہوئی بات اسے جنت میں لے جائے گی۔ گناہ کی بات جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یہ بہت اہم بات فرمائی ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کوئی بھی بات کہنی ہو نا، خوف نہیں ہوتا ان کو، یعنی اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا، ایسے بات کر لیتے ہیں اور کسی بات کو حقیر بھی نہیں سمجھتے اور اپنے آپ کو بڑا مغرور سمجھتے ہیں۔ تو یہ ایسی باتیں جو دھڑلے سے بندہ کرتا ہے سب کے سامنے اور بڑے ہوش و حواس کے ساتھ اور بڑے ہی وہ روب داب کے ساتھ، تو یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا، یہ بندے کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں، اور تکبر جو ہوتا ہے نا وہ بندے کا علم کا ستیہ ناش کر دیتا ہے
اور پھر یہی باتیں جب تھوڑی سی زیادہ آگے بڑھتی ہیں تو درندگی کی شکل بن جاتا ہے، بندہ وہ درندہ بن جاتا ہے، تو درندگی جو ہے انسانیت کو نگل جاتی ہے۔ تو گویا یہی چیزیں جو ہے بندہ دیکھے نا، جب بندہ خوف نہ ہو، حقیر بھی کسی کو نہ سمجھے، اور بندہ دھڑلے سے بات کرے اور فخر و غرور تکبر دکھائے اور دوسروں کو وہ نقصان پہنچائے، تو صاف ظاہر ہے پھر اس کے اندر یہ درندگی اور تکبر جو پیدا ہوگا یہ اس کا ملیہ میٹ کر دے گا، سارے اس کے نیکیوں کا ستیہ ناش کر دے گا، اور یہی باتیں پھر اس کو جہنم میں لے جائیں گی۔ اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں وہ ایسی بات کر لیتے ہیں جو باتیں اچھی ہوتی ہیں، اور وہ باتیں ان کے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ اور بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گناہ کرتے ہیں، لیکن گناہ جو کیا ہوتا ہے نا اس کی کہانی پوری جو ہے وہ لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کے سامنے سمجھتے ہیں کہ ہماری بڑی عزت بن رہی ہے۔ کسی نے کسی کے ساتھ زنا کیا، بے حیائی کی، کوئی کسی کو چوری کی، ڈاکہ کیا، کرپشن کی، کوئی ایسا کام کیا، وہ اپنی جو ہے اپنے گناہوں کا جو ہے وہ دوسروں کے سامنے اقرار کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ اس کے گواہ بن جاتے ہیں۔ اور آپ خود سوچیں کہ جس کا کوئی گواہ بن جائے تو پھر وہ بندہ مجرم بن جاتا ہے، اور مجرم جو ہے وہ دوزخ کا مزہ ضرور چکھے گا، کیونکہ مجرم جو ہے وہ سزا ضرور لے گا۔ تو اس لیے آپ بھی دیکھیں، جب بھی کوئی بات آپ نے کرنی ہوتی ہے اپنے بارے میں ہوا مارنے کے لیے، کوشش کریں ایسی بات کو پی جائیں، کبھی نہ کہیں، کیونکہ دل میں رکھیں اس کو، بلکہ اس کو اللہ سے دعا کریں کہ آپ کے اندر سے اللہ اس کو نکال دے، کیونکہ اگر وہ بات آپ کھولیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ جب آپ اس کو کھولیں گے، گناہ کی بات میں دوسرے سنیں گے، وہ آپ کے گواہ بن جائیں گے، اور پھر آپ مجرم بن جائیں گے، کیونکہ فرشتے جو ہیں آپ کا جرم لکھ لیں گے، اور قیامت کے دن اس گناہ کی وجہ سے آپ کو پھر سزا ضرور ملے گی۔ اس لیے اپنے آپ کو کوشش کریں گناہوں سے بچائیں۔ اور ایک اور بات ہوتی ہے، بعض اوقات دیکھا گیا ہے کچھ لوگ ایسے زبان سے نا بات کرتے ہیں نا کسی بات پر، اور وہ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں، فضول بحث، یعنی کہ اب عام طور پر بات مختصر کریں، حالانکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جب کوئی باتوں کا حل آپ کے پاس نہ ہو تو اس معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں، قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ آپ کو کر دے گا، آپ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ نہیں، یہ اللہ پہ نہیں چھوڑتے، یہ یہیں پر ہی وہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ایسے ادھر کی مار ادھر کی مار بحثیں کرتے ہیں فضول، اور بحث کرتے کرتے بعض اوقات جھگڑا بن جاتا ہے، اور جھگڑا کرنا جو ہے پھر وہ زبان کی بڑی مصیبت بن جاتی ہے، بندے کو پھر وہ خون ریزی کی طرف آ جاتا ہے، بندہ پھر لڑائی جھگڑا جو ہے وہ مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنی حماقت کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے بھی مصیبت کا سبب بن جاتا ہے۔ اور آپ خود دیکھیں کہ جب بندہ فضول کوئی بحث کرتا ہے نا تو اس میں بعض اوقات جھوٹ کا سہارا لیتا ہے، اور اپنے آپ کو عاقل اور سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بہترین آدمی تو وہ ہے نا جس کو جتنا علم ہے وہ بس وہ کہہ دے کہ مجھے اتنا علم ہے، میں یہی جانتا ہوں، بس ختم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بندے کو علم نہ ہو کسی چیز کا تو وہ بتا دے کہ مجھے علم نہیں ہے، تو یہ بھی آدھا علم ہے، یعنی اس سے بھی معاملہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اپنی جو ہے نا وہ ہوا نہیں چمکانی چاہیے، اپنا روب و دبدبا دوسروں کے سامنے، میں بڑی چیز ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میرے پاس بہت بڑے ہر چیز کا حل موجود ہے، بس فضول جو ہے نا باتیں کرنا، اور پتہ چلے کہ میں بڑی ہوں، اگر میں بحث نہیں کروں گا تو پھر میں جو ہے میرے پاس علم کا پتہ کیسے چلے گا۔ فضول بحثیں کرنا اور اس طرح کرنا اور جھگڑا تک پہنچا دینا، تو یہ جو ہے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈالنا ہے۔ اور بہتر اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو جھگڑے فساد والی بات جو آتی ہے نا
تو وہ کرتا ہی نہیں ہے، ایسے معاملے کو بحث کرنے کی بجائے اللہ کی طرف چھوڑ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یا اللہ قیامت کے دن تو ہی میرے معاملے کا فیصلہ کر دینا بس۔ تو یہ ہے کہ یہاں پر اگر معاملے کا حل مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تو اس کا حل یہی ہوتا ہے کہ فضول بحث و مباحثے سے اس بات کو اللہ کی طرف بندہ لوٹا دے۔ زبان کے فتنے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبان کے فتنوں سے، مصیبتوں سے اور ایسے معاملات سے جس میں زبان بندے کو جنت کی بجائے جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے بچائے اور اپنی رحمت اور رضا سے ہمیں ایسی زبان عطا فرمائے جس میں اسی کی رضا کے مطابق ہر کام ہو اور وہ ضرورت کے مطابق چلے اور شریعت کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کا سبب بنے۔ آمین۔